ویسے تو ہمارا موضوع اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے دیکھتے رہنے کا یقین ہے، لیکن کچھ تبصرہ ہم اس حدیث پر کر دیتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ جو ہمارے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سے مستفیض ہوں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور بالکل انسانی روپ میں تھے، لباس بھی پہنا ہوا تھا اور کالے سیاہ بال ہیں، اور سرکار کے پاس آ کر بیٹھے ہیں۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ جبریل امین ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ تمام فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ صراحتاً قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور نور نظر نہیں آ سکتا۔ جیسے اب یہ لائٹ ہے، لائٹ پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے روشن تو ہو رہا ہے، لیکن خاص نور کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، اسی لیے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ یعنی ان کی نورانیت اس لائٹ سے بھی کہیں زیادہ مطلب لطیف ہے اور باریک ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اور نور فرشتے اس طرح کے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کھڑے ہونا تو اگر ہم ہاتھ یوں کریں تو ہاتھ ان کے درمیان سے گزر جائے، اور ہم اگر یوں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کے آر پار نظر آئے۔ اتنی لطیف شے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، یہ ہیں فرشتے۔ لیکن جبریل امین باقاعدہ انسانی روپ میں تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اور ہر انسان بشر ہوتا ہے، اور بشریت میں کثافت ہوتی ہے، یعنی آپ ہمارے آر پار نہیں دیکھ سکتے، اور اگر ہم کسی انسان کے اندر سے ہاتھ گھمانا چاہیں تو نہیں جا سکتا، ٹکرا کے رک جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اور بشر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور اجتماع ضدین محال ہے کہ ایک ہی وقت میں رات اور دن جمع ہو جائیں، نور اور بشر جمع ہو جائیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو حقیقتاً نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور نور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس بشریت میں آنے کا حکم دیا اور وہ آئے، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ ان کو دیکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نور بشر کے روپ میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نورانیت اور بشریت کو جمع فرما سکتا ہے۔ تو یہی مطلب اہل سنت کا مذہب بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اگر نبی کریم خود اپنی زبان اقدس سے یہ بات بیان نہ فرماتے تو کسی مسلمان کی جرأت نہیں تھی کہ وہ آپ کی طرف نورانیت کی نسبت کر دیتا، لیکن خود جب اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر ہم آپ کی حدیث کے ظاہری الفاظ کو بنیاد بناتے ہوئے آپ کی طرف نور کی نسبت کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم اپنے پاس سے کوئی عقیدہ نہیں بنا رہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے جو لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں، اب کوئی وہی بات کہ کوئی اعتراض کرے جی نور اور بشر کیسے جمع ہو سکتے ہیں، تو ایسے جمع ہو سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ساتھ نورانیت بھی رکھی اور بشریت بھی رکھی، اور جب آپ لباس بشریت میں تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کو دیکھا بھی ہے، حالانکہ جب آپ نورانی شکل میں ہوں تو کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اللہ کی عطا سے، لیکن جب آپ بشری شکل میں آئے تو سب نے دیکھا۔ اس لیے کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ بالکل حق ہے، اور حدیث کے ظاہر پر بنیاد رکھ کر ہی بنایا گیا ہے، قائم کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور، اور ویسے کائنات میں تشریف لانے کے اعتبار سے بشر ہیں۔ آپ لباس بشریت میں تشریف لائے ہیں، لہٰذا آپ کی بشریت کا انکار بھی نہیں ہو سکتا، اور نورانیت کا انکار کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نورانیت حدیث سے ثابت ہے اور آپ کا بشر ہونا نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اس لیے حکم میں فرق ہوگا۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے اور یہ کہے کہ میں ان کو مانتے ہی نہیں ہوں کہ بشر ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کی نورانیت کا منکر ہو کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ آپ نور ہیں، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم اس سے زیادہ گمراہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، گمراہی ہے، لیکن کفر کی نسبت ان کی طرف نہیں کی جا سکتی ہے۔